अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन ना तो सियासत से करेंगे, ना ही पाकिस्तान के किसी और मसले से करेंगे, स्मॉग से करेंगे। तरोताज़ा हवा जिसमें कि हर इंसान को सांस लेना उसका शायद बुनियादी हक तस्वर होता होगा एक ज़माने में, वो सिचुएशन पाकिस्तान में अबतर से अबतर होती जा रही है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, एक अजीब सी कैफियत है पाकिस्तान में, और इससे हर शोबा ज़िंदगी का शख्स जो है वो मुतासर हो रहा है। ये सिर्फ नहीं है कि जो शख्स बाहर फिरता है, इवन हम घरों में भी बैठे हों तो बाहर के असरात हमारे घरों में भी हमारी सांस में जो है वो जा रहे होते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान के स्टार्स भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत मारूफ अदाकारा मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। उनकी एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत हो वहाँ पर बैंडेजेस काम नहीं करती। सुनिए उन्होंने वीडियो में क्या कहा। पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर शहर की फ़िज़ा इस वक्त ख़तरनाक हद तक जहरालूद हो चुकी है। हुकाम आला को ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ ऑपरेशन करना हो वहाँ पर बैंडेड नहीं लगाई जाती। लाहौर शहर को, पंजाब को, पाकिस्तान को इस जहर से बचाएं। हर कोई ये अहलियत नहीं रखता कि वो जहाज़ में बैठे और यूरोप, अमेरिका या लंदन चला जाए। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और आर्टिस्ट हिना ख्वाजा बयात साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम शिफा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हिना साहिबा, अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम एंड स्पेशली ऑन द इशू जिस पे अभी हमने बात करनी है। आपकी ये वीडियो आई और इंटरेस्टिंग लाइन थी उसमें कि जहाँ पर ऑपरेशन चाहिए भाई वहाँ पर पट्टियाँ मत लगाओ। ये इससे क्या मुराद थी और आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए शिफा, मुझे पता है कि मैं पॉलिटिक्स को लेकर नहीं आना चाहती, लेकिन हमें एक चीज के बारे में बहुत संजीदा होने की जरूरत है और ईमानदारी से देखने की जरूरत है कि ये स्मॉग का मसला और ये खतरनाक जहर आलूद पोल्यूशन का मसला जो है ये आज नहीं शुरू हुआ। आपको अगर याद हो तो 1990s में 90 की दिहाई से ये स्मॉग का इशू शुरू हो चुका है। मुझे याद है फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती थी, जी फॉग है, जी लाहौर में फॉग है, फॉग है। वो फॉग नहीं थी, वो स्मॉग थी। और एनवायरमेंटलिस्ट तब भी कह रहे थे कि ये स्मॉग है और इसके बारे में बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है इस पर। मगर हमारे यहाँ दो तीन मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि हम एक दूसरे की ब्लेम गेम खेलते हैं, उस पर डाल दिया, उस पर डाल दिया। अब आपने सड़कें तो बहुत अच्छी बना दी, बड़े बड़े मोटरवेज भी बन गए, लेकिन हमने अपने ट्रैफिक सिस्टम को ठीक किया जिसकी वजह से इतना ज्यादा लोड हो गया है गाड़ियों का और मोटर बाइक्स का और रिक्शों का और चिंचीज का, जिसकी वजह से, और दे आर नॉट रोड वर्दी, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो होता नहीं है कि अगर गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो आप उसको बंद कर दें या इंपाउंड कर लें। अगर वो लॉज हैं भी तो वो इन प्लेस नहीं होते। अब सड़कें बड़ी हो गई लेकिन ट्रैफिक ज्यादा हो गया। बजाय से कि ट्रैफिक को कम किया जाता, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर किया जाता, किसी ने उस पर काम नहीं किया। कूड़ा जलाया जाता है और हर शहर में जलाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में। मगर मसला ये है कि गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज कलेक्शन, कूड़े को जमा करना और उसको सही तरीके से जाया करना या उसको रिसाइकिल करना, वो हमारे यहाँ अथॉरिटीज ने किया ही नहीं। फसलें जलाई जाती हैं जब वो जमीन साफ करनी होती है, क्यों? बिल्कुल, उसके ऊपर क्यों कोई काम नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि माजरत के साथ हमारी असेंबली में जो अरकान बैठे हुए हैं और हमेशा से बैठे हुए हैं, वो खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं। उनको भी ये आसान लगता है कि जी जला दो, पैसे बचा लो, मगर उसकी वजह से जो इंसानों के अंदर जहर मुंतकिल हो रहा है उसमें आपके अपने ही लोग शामिल हैं। जैसे कि मैंने कहा, हर कोई उठकर लंदन और अमेरिका और स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता। हम लोगों ने यही रहना है और यही सांस अनफॉर्चुनेटली हमें लेनी है। सो इंडस्ट्रीज हैं, कोयला जलाया जाता है, भट्टियां हैं, कोयला जलाया जाता है। चाइना में उन्होंने इस चीज को इसी तरह से रोका, ट्रैफिक कम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया, जो गाड़ियां धुआं छोड़ रही थी वो सड़क पर नहीं आ सकती, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज तक को कहा कि आप स्विच करें, कोयला नहीं आप जलाएं। तो हमने क्यों नहीं ये सब किया? क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म, कट लग गया बैंडेड लगा दो, यहाँ कट लग गया पट्टी लगा दो, नहीं। इसके लिए लॉन्ग टर्म हिकमत अमली चाहिए। जो गवर्नमेंट अब एक्शंस ले रही है या जो इकदामात कर रहे हैं कि भाई ग्रीन लॉकडाउन होगा और स्कूल्स भी बंद होंगे और व्हीकल एमिशंस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, अब आपको लगता है कोई सेटिस्फैक्टरी मेजर्स हैं या ये स्मॉग वाला सीज़न, सर्दियों का सीज़न ख़त्म होगा तो ये बातें फिर से भूल जाएंगे हम और दोबारा ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे?
شفا کر نہ بھی بھولیں، اگر وہ یہ سب کر بھی لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا یہ بینڈ ایڈز ہیں. آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں، آپ اس سے جو کہتے ہیں نا یو آر سویپنگ انڈر دی کارپیٹ، فی الحال بند کر دو، بچوں کو گھر بٹھا دو. بھائی بچے اگر گھر بیٹھ بھی جائیں گے، گھروں کے اندر اسموگ ہے. بالکل. اسکول جائیں یا گھر بیٹھیں، اسموگ تو موجود ہے. آپ نے بس وہ ہوتا ہے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی کہ اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو بلی نظر نہیں آئے گی. بلی تو وہی ہے، وہ تو کبوتر کو کھا جائے گی. یہ سولوشنز نہیں ہے. ابھی تک گورنمنٹ نے اس چیز کے اوپر سیریسلی سوچا ہی نہیں ہے. جو انوائرمنٹل منسٹر ہیں ان کو یہاں موجود ہونا چاہیے. ان کو آپ کے لاہور میں انوائرمنٹل کنسلٹنسیز موجود ہیں، انوائرمنٹل کنسلٹنٹس موجود ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے حنا صاحبہ کہ جس طرح ہم باقی کچھ ایشوز کو لے کر بڑے ہی انسینسٹیو ہیں، جس میں کہ جینڈر ایکویلٹی کا مسئلہ ہے، جس میں دیگر مسائل ہیں جس سے ہم حساسیت اس طرح سے نہیں شو کر سکتے، تو کلائمیٹ چینج، اسموگ کو بھی ابھی تک ہم اس لیول کی اویئرنیس ہی نہیں نکال سکے، لوگوں تک پہنچا سکے کہ جس سے ہمیں احساس ہو کہ بھئی یہ آئی ایم سوری شفا. دیکھیں آئی بلیو ان ون تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. انسان کھانے پینے کے بغیر بھی تھوڑا جی لیتا ہے، سانس کے بغیر نہیں جی سکتا. آپ کو اپنی پرائیورٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو یہ پرائیورٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر لوگ اس وقت اشتعال میں آ جاتے ہیں یا لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں یا لوگ جیسے کہتے ہیں نا تکلیف سے بے حال ہو رہے ہیں، تو آپ ان کی تکلیفوں کو ایڈریس کریں نا. بڑی بڑی باتوں سے معاملات حل نہیں ہوتے، فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور لوگ اس وقت اس نہج پر آ گئے ہیں کہ وہ اپنے دو وقت کی روٹی نہیں چلا سکتے تو وہ اپنے لیے پیوریفائرز نہیں خرید سکتے. یہ بڑی پہلے ہم کہتے تھے کہ جی ایک مڈل کلاس ہے، ایک اپر کلاس ہے، ایک اپر مڈل کلاس بھی ہے، پھر لوور کلاسز ہے. اب کوئی مڈل کلاس نہیں رہی ہے. اب آپ کی لوور مڈل کلاس ہوگی یا لوور کلاس ہوگی، اور آپ کی آئی ایم سوری ٹو سے ایلیٹ کلاس ہے، جو اپنے لیے جنریٹر بھی لگا لیتے ہیں، جو اپنے لیے پانی کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں، جو اپنے لیے ایئر پیوریفائرز بھی خرید لیتے ہیں. آپ نے ووٹ دیا تھا اس سال الیکشن میں؟ جی ہاں بالکل دیا. آپ نے دیا تھا، بالکل. اچھا اب آپ جب بھی، میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ کس کو دیا، لیکن جب بھی ہم ووٹ ڈالتے ہیں ہم ایک امید پہ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا آپ بھی جانتی ہیں، سننے والے بھی سن رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، وہ امید ہوتی ہے کہ بھائی چلو پچھلے والوں نے یہ نہیں کیا تو اب اگلے والے شاید یہ کر پائیں گے. لیکن مزید چیزیں بہتر ہونے کے بجائے ہم ریگریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح لفظ استعمال کر رہی ہیں. ہم ریگریس کر رہے ہیں، اور ہم اس سے ریگریس کر رہے ہیں کیونکہ ہم بار بار انہی لوگوں کو آگے لے آتے ہیں. دیکھیں ووٹ کس نے کس کو ڈالا یہ الگ کہانی ہے، لیکن بات تو یہ کہ حکومت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے. آج اگر 40-50 دہائیوں سے سالوں سے، مطلب 5 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے حکومت کی باغ ڈور انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو نہیں بدلا. وہ تو بار بار حکومت میں آتے رہے، انہوں نے اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا. تو ہم بار بار انہی لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس دفعہ وہ ٹھیک کر دیں گے، اس دفعہ وہ ٹھیک کر دیں گے، اس دفعہ وہ اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں گے. وہ پرائیورٹیز کبھی ٹھیک ہوئی ہی نہیں. جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اسموگ کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، ظاہر ہے آپ بھی بول رہی تھیں، لوگ باقی بھی آواز اٹھا رہے تھے، آپ کی بھی آواز ان لوگوں سے مل رہی تھی، تو بیچ میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جو لاہور کی اسموگ سے پریشان ہیں وہ کراچی آ جائیں، وہ ہماری طرف آ کے رہ لیں. تو وہ کراچی کی کیا صورتحال ہے اگر آپ بتا سکیں ہمیں؟ دیکھیں کراچی پہ شاید اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا. کیونکہ سمندر کی ہوا کی وجہ سے اسموگ تھوڑی کنٹرولڈ ہو جاتی ہے، اور ایک طرف کیونکہ سمندر ہے تو وہ جو انڈسٹریل دھواں ہے وہ ذرا جسے کہتے ہیں نا ڈسپرس کر جاتا ہے. مگر کراچی میں بھی میں ساری زندگی پیدائش سے لے کر اب تک کراچی میں رہی ہوں، اور اسی علاقے میں رہ رہی ہوں جہاں پہ میں پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اب آپ نے چرند پرند مار دیے، آپ نے انوائرمنٹ کا احساس ہی نہیں کیا. آپ نے کراچی میں جس طرح سے لینڈ کو ریکلیم کیا ہے، میرے والد انجینئر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ریت پر گھر نہیں بناتے، مگر اب تو ریت پر بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. اور پانی کی میموری ہوتی ہے، پانی واپس آتا ہے، پانی اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتا. وی آر ہیڈنگ فار انوائرمنٹل ڈیزاسٹر. کووڈ کے زمانے میں شاید اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وہ جو کہتے ہیں ریسیٹ بٹن دبایا تھا، تو آپ کو جگنو بھی نظر آنے شروع ہو گئے تھے، آپ کو تتلیاں بھی نظر آنی شروع ہو گئی تھیں، آسمان میں تارے نظر آتے تھے حنا صاحبہ. جی ہاں. تو کیوں تھا؟ کیونکہ یہ جو آپ چیزیں جلا رہے ہیں اور جو گاڑیاں آپ بھگا رہے ہیں دھوئیں سے بھری ہوئی،
کیوں ان کے چالان نہیں ہوتے, کیوں روڈ وردی سرٹیفکیشن نہیں ہوتی, کیوں ہم اپنی پارلیمنٹ میں ان بلوں کو پیش نہیں کرتے کہ بھائی مت جلائیں آپ زمینوں کو, لیکن نہیں, وہاں پر بل پاس ہوتے ہیں کہ جی کس کی مراعات بڑھائی جائیں, کن کی پینشن کے بعد ان کی مراعات بڑھائی جائیں, کن کی ایکسٹینشنز بڑھائی جائیں. مطلب ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جن کو اسمبلی میں قوم بٹھاتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ اگر آپ اقتدار میں ہیں اور بار بار اقتدار میں آتے ہیں تو یہ ملک ہے اور یہ قوم ہے اور یہ عوام ہے, تو ہی آپ اقتدار میں ہیں. یہ سب مر جائیں گے تو کس کے اوپر حکومت کریں گے آپ؟ بالکل صحیح ہے. بہت ہم شکریہ ادا کریں گے پاکستان کی معروف اداکارہ اور ان آوازوں ہینا خواجہ بیات صاحبہ ناظرین کے جو ہر ایشو پر کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ عوام تک اویئرنیس بھی پہنچے اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی کسی حد تک جھنجھوڑا جائے. دعا کریں گے کہ پاکستان اسموگ کی اس آفت سے نکلے اور کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق ملے. اب ناظرین 24 نومبر کی تاریخ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فائنل کال کی. یہ کال کتنی کامیاب ہوگی یا کتنی ناکام ہوگی یہ تو وقت بتائے. چلو 24 نومبر کو اسلام آباد چلو. عمران خان تو جیل سے باہر نہیں آ رہے مگر پی ٹی آئی کی حتمی احتجاج کی کال ضرور آ گئی ہے جس کے لیے 24 نومبر کا انتخاب کیا گیا ہے. وہ کال جس کا پی ٹی آئی ورکرز بڑی بے تابی سے انتظار کر رہے تھے وہ آج عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی جانب سے آ گئی ہے جس کا اعلان انہوں نے کچھ اس انداز میں کیا. 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دی ہے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے. عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کے مطابق پی ٹی آئی کے 3 مطالبات ہیں جن میں سے 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنا, پی ٹی آئی کے 8 فروری والے مینڈیٹ کی واپسی اور بغیر ٹرائل گرفتار پی ٹی آئی ورکرز کی رہائی شامل ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر حکومت بظاہر بڑی کمفرٹیبل دکھائی دے رہی ہے اور کم از کم بیانات کی حد تک تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کو اس احتجاج سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کی ایک جھلک گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر طارق کے اس بیان میں دیکھی جا سکتی ہے. آپ لوگوں کے خواہات پاؤں پوری بات یہ کوئی امن عامہ کی ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے کتنے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوں. سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی نے اپنے 24 نومبر کے احتجاج کی کال دیتے وقت مطالبات میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے مگر قیاس یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج کا مقصد عمران خان ہی کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ حکومت 24 نومبر کے حوالے سے دباؤ میں کتنا آتی ہے اور کیا پی ٹی آئی کو حکومتی اتحاد کی جانب سے کسی مذاکرات کے لیے انگیج کیا جاتا ہے یا نہیں, کس طرف اشارے ہو رہے ہیں. رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہیں. اس ساری تبدیل ہوتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب. السلام علیکم چند صاحب. جی وعلیکم السلام. چند صاحب یہ بتائیں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ابھر رہا ہے کہ ایک طرف ہمیں حکومت نظر آتی ہے ایک مین پارٹی, دوسری سائڈ پہ مین پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ آج 24 نومبر کی کال دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کال کوئی سرپرائز تھی یا آپ کو امید تھی کہ یہ کال آنی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ان کا فیلئر ہے یا جو وہ ان کا فلا ہے ساری تحریک میں یا جو چیز کمی ہے جس چیز کی کہ دیکھیں ان کا جو ایجنڈا ہے نا یہ ایجنڈا تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہے. کون نہیں جمہوریت مضبوط چاہتا؟ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے جمہوریت مضبوط ہو, ہم بھی چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کو آئیڈیل نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنے غلط لوگ جیلوں میں بند ہیں جن کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں نظام عدل ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک قدم آگے کہتے ہیں کہ کسی دور میں بھی ٹھیک نہیں رہا اور یہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. ہمارا اور ان کا ایجنڈا ایک ہے. فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, ہم پولیٹیکل جماعتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے. انہوں نے تحریک چلانے سے پہلے کبھی بھی کسی پولیٹیکل جماعتوں کو ڈائیلاگ کی دعوت نہیں دی جو ان کا سب سے بڑا فلا ہے. ان کو اگر کمیٹی انہوں نے بنائی تھی ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. آج علیمہ خان نے یہ تحریک, میں اس تحریک کو سیریس لیتا اگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگ کریں گے. لیکن چند صاحب عمران خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کو یہ میسج دیا ہے باقاعدہ طور پہ اور وہ شاید کچھ لوگوں سے رہنماؤں سے ناراض بھی ہوئے. انہوں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے راستے دروازے بند کر لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے تو تم لوگ کیوں میڈیا پہ جا کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی کلیئر میسج تو نہیں ہے. اس کا مطلب ان کی پارٹی کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل, تو اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل جماعتوں سے بھی ڈائیلاگ نہیں کرنے, مولانا فضل الرحمان بھی ان کے الائز ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, اے این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, اس سے پہلے وہ اتحادی رہ چکے ہیں, کاف لیگ کے اس سے پہلے وہ اتحادی رہ چکے ہیں,
پیپلز پارٹی چلو نون لیگ سے وہ اتحادی، باقیوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ اتحادی حکومت بنا کے رہی، ان کا اصولی موقف تو پھر نہ ہوا. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے جو ایڈوائزر ہیں، جو ان کی بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، میں کیونکہ لوگوں کے درمیان رہا ہوں، ایک تو میجارٹی ایسے لوگ ہیں جو ان کے سامنے کھل کے بولتے نہیں، آپ ان کے اندر رہے ہیں بالکل. اچھا میجارٹی ایسے لوگ ہیں جو کھل کے بولتے نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ وہ ان کے بہت ڈرتے ہیں، نہیں بولتے، حالانکہ وہ خان صاحب اجازت دیتے تھے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھے طریقے سے مذاکرات مشاورت کریں خان صاحب کے ساتھ یا دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں حال نکل سکتا ہے. لیکن چند صاحب ایک اور سوال بھی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ مذاکرات کس ماحول میں ہوں گے؟ مذاکرات اب کل بھی ہم نے دیکھا اڈیالہ جیل کے باہر جو تماشا لگا، ان سے 5 لوگ ملنے گئے، ان 5 کو ڈک لیا، پھر وہ گھنٹے بعد چائے پلا کے رہا کر دیا، تو ملاقات نہیں ہونے دی، پھر ان کے بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. آئیڈیل ماحول تو نہیں ہے، لیکن اگر میں مخالف جماعت کا بیٹھ کے ایک ورکر میں کہہ رہا ہوں آئیڈیل ماحول نہیں ہے، تو ان کو اس نظام کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے نا، اس نظام کو. تو چلیں دونوں سائیڈز کیا کیا کریں اگر حل میرے خیال میں ان کو حکومت کیا کرے اور پی ٹی آئی کیا کرے؟ دیکھیں حکومت علیحدہ چیز ہے، پیور پارٹی علیحدہ چیز ہے، دوسری پولیٹیکل جماعتیں. آپ 3 فریق ہیں، ایک حکومت ہے، ایک دوسری پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک ریاست ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ نے چاروں چیزوں کو انگیج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کے ذریعے انگیج کرنا ہے. آپ نے عوام کو انگیج کرنا ہے، پولیٹیکل جماعتوں کے ذریعے کریں. ہو سکتا ہے 95% 90% آپ کے ایجنڈے کے سارے لوگ قریب ہو سکتا ہے ایسی چیز نکل آئے درمیان سے جس سے آپ کو جلاؤ گراؤ یہ تحریک کی یا ورکروں کو بیچاروں کو مروانے کی کٹوانے کی ضرورت نہ پڑے. لیڈر تو آپ کے بی ٹیم سی ٹیم تو سارے وہ کہتے ہیں نا ورک پلیس ایٹ ہوم والے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں ہم بھی پکڑے جائیں گے تو پھر پیچھے تحریک کا کیا ہوگا؟ وہ باہر بھی رہیں گے تو تحریک نہیں وہ چلا سکتے. اچھا اب آپ کو اس کا ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں میجارٹی کو جانتا ہوں، وہ باہر رہ کے بھی نہیں چلا سکتے. اب جو یہ 24 نومبر والی ہے ٹریننگ جو مشرف اور ضیاء الحق کے ٹریننگ لوگ ہیں یہ سارے، میجارٹی تو ڈیموکریٹس تو ہیں نہیں. میجارٹی پارٹی میں پی ٹی آئی میں آپ اس میں سے ڈیموکریٹس نکال لیں یا کامریڈ یا ڈیموکریٹ یا لیفٹ کی جنہوں نے سیاست کی ہو یا جنہوں نے گلی، وہ کتنے لوگ ہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں ٹرینڈ ہوئے ہوں، مجھے اب وہ دکھا دیں، آپ گن کے لے آئیں. تو یہ تو پھر آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس اکیڈمی سے یہ ٹرینڈ لوگ ہیں، جو انہوں نے نیپا کیا ہوا ہے، جو انہوں نے کورس کیا ہوا ہے، جس کورسز کے ذریعے یہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اب یہ بیچارے آہستہ آہستہ انقلابی بنیں گے نا. اتنی جلدی تو انقلابی نہیں، ایک جنریشن سیکھتی ہے دوسری جنریشن جا کے انقلابی بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے ڈسکنیکشن ہے ان کی پارٹی میں. تو پھر اس لیے پھر حکومتی اتحاد کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے اس 24 نومبر کی ڈیٹ کے آنے سے؟ ٹینشن میں طارق فضل چودھری سے اس بات سے جو آپ نے کلپ چلایا میں اتفاق نہیں کرتا. ٹینشن ہو نہ ہو، دیکھیں ریاست کو، حکومت کو، اس سسٹم کو ضرورت ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کی. یہ کہنا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے پرسکون ہیں، یہ غلط سوچ ہے. یہ حکومت کی بھی غلط سوچ ہے. اور چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم نے ڈی چوک آنا ہے یا چلو پریڈ گراؤنڈ آنا ہے یا گورنمنٹ ان کو کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ دے دے تو آنے دیں. دیکھیں اگر میں حکومت کا ایڈوائزر ہوتا نا تو میں تو کہتا خان صاحب کو بھی باہر نکلنے دیں. اچھا بالکل نکلنے دیں، ان کو جلسے کرنے دیں، بے شک جلسے کر دیں، پبلک کی ٹریننگ ہی ہوگی نا، کرنے دیں. کتنی دیکھیں اگر آپ وہ جہاں اگر جلاؤ گراؤ کریں گے، عوام پسند نہیں کرتی جلاؤ گراؤ کو، خود بھی دور ہو جاتے ہیں لوگ اس سے. عوام بالکل پسند، اگر عوام پسند کرتی ہوتی تو اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہی نکل آتا. ٹھیک ہے. اچھا چند صاحب آپ کی اجازت سے میں سینیٹر اون عباس باپی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے پروگرام میں شامل کروں گی. السلام علیکم اون صاحب. بہت شکریہ، الحمدللہ، تھینک یو. اون صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ جو ڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے کیا بتا سکیں گے آپ کہ اب یہ فائنل ہو گئی ہے؟ یہ فائنل ڈیٹ ہے اور خان صاحب نے خود ہی اپروو کیا ہے. کل ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات ہونی تھی، لیکن آپ نے وہاں پہ ایک تماشا دیکھا، یعنی کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو لیڈرشپ انہی کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ مشاورت نہ کر سکیں. لیکن مشاورتی عمل پچھلے 2 ہفتے سے چل رہا تھا، ڈیٹ کا صرف اعلان ہونا باقی تھا. کچھ لوگ 17 کے پر راضی تھے، کچھ لوگ 23 یا 24 کے والے سے تھے. تو الٹیمیٹلی خان صاحب نے اپروو کر دیا کہ 24 تاریخ کو انشاءاللہ یہ فائنل کال ہوگی اور تمام جو پوری پاکستان تحریک انصاف ہے، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ سول سوسائٹی، وکلاء، طلباء، کسان، جو اس وقت معاشرے میں افیکٹڈ یا متاثرین ہے اس گورنمنٹ کے اور اس سسٹم کے، ان تمام کی مدعو کریں گے کہ وہ اسلام آباد تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ تشریف رکھیں گے جب تک ہمارے جو مطالبات وہ پورے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا پلان ہے.
बाकी एक अल्लाह का प्लान है और एक इन लोगों का प्लान है, सो देखते हैं कौन कामयाब होता है। अच्छा, अब बप्पी साहब वो प्लान की क्योंकि बात हो रही है, तो एक हुकूमत का प्लान है जो कि बड़ा वाजे है, हुकूमत ने कंटेनर भी लगाने हैं, आप लोगों की गिरफ्तारियां भी राइटिंग ऑन द वॉल हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि अभी मेरी चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ बैठे हैं, वो ये कह रहे थे कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम के बजाय अब ऑफिस आके काम शुरू करने के लिए तैयार हैं? उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन पॉइंट देखिए कि पिछले 1.5-2 साल में जो मामला हमारे साथ रहे वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ नहीं रहे। अगर आप उसकी सिर्फ कयूद और कवायद देखने शुरू कर दें ना, इंटेंसिटी ऑफ द जो अट्रॉसिटीज हमारे पास है उसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उनके जो फैमिली मतलब उनकी बहनों के साथ, उनकी जो बेगम साहब है उनके साथ जो रवैया रखा गया, जो मामला चलते रहे वो पाकिस्तान में, और बाकी जो हजारों कारकुनों के साथ उनकी चार दीवारी है, उनके घरों माओ बहन बेटे उठाया गया। आप छोड़े एमएनएज और सेनेटर्स को उठा लिया गया, और जो एमएनए सेनेटर नहीं माना उसकी बेगम या उसकी बहन को उठा गई, जो तुम्हारी बहन हमारे पास बैठी है, आओ इस तरमीम में हिस्सा लो। सो जो मामला इस तरह पाकिस्तान में होंगे शायद आपने कभी नहीं देखे। तो अगर ऐसे मामला की हुकूमत करे ये विषय तो क्या फर्क पड़ेगा, हम पहले भी देखते हैं, अब भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? क्विकली ऑन साहब ये बताइए, क्विकली जवाब दीजिएगा, टाइम मेरे पास कम है, कि पीटीआई ने जो 3 मुतालबात आज सामने रखे हैं उसमें 26वीं आईनी तरमीम है, 8 फरवरी का मैंडेट है, और बगैर ट्रायल के जो गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स हैं उनकी रिहाई शामिल है। खान साहब की रिहाई की तो बात ही नहीं की आप लोगों ने। अच्छा, ये तीनों जो मुतालबात है वो खान साहब ने भेजे थे, और लीडरशिप वो होती है जो अपना जो जात से जो चीजें मुतल्लिक है ना उसको कभी भी फ्रंट के ऊपर नहीं रखती। दिस इज हाउ लीडरशिप इवॉल्व्स। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी चौथा मुतालबा ये कि मुझे बात जेल से निकाल। उन्होंने कहा जी पहले ये 3 इशू रिजॉल्व होंगे, उसके बाद बात की जाएगी, और जो धरना और जो प्रोटेस्ट और जो कोई एहतजाज है वो खान साहब की जात से नहीं, इस पूरी तहरीक इंसाफ की एक नजरिए और एक पूरी जो हमारा सर्कल चल रहा है उसके साथ अटैच है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। खान साहब ने अपना मामला पाकिस्तान की अदालतों पे और पाकिस्तान अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चंद साहब, अब खान साहब की रिहाई बात वो नहीं कर रहे, वो कहते हैं जो मुतालबात आए हैं खान साहब के हैं, और वो मैंडेट और 26वीं आईनी तरमीम और मेरे वर्कर की रिहाई, ये उन्होंने मुतालबात किए हैं, और बाकी उनकी रिहाई अदालत से होगी। आपको भी लगता है अदालत से होगी? देखिए, ये अदालत को ड्यू प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के ज़रिए अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। कोई हमारे जैसे जमहूरियत सीखने वाले लोगों को तो कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं जमहूरियत पसंद नहीं कह रहा, जमहूरियत सीखने वाले कह रहा हूँ। तो आपको नई टर्म आई है वैसे, चंद साहब ने नई टर्म दी है, सीखने वाले जमहूरियत। अब इस घटन माहौल में मैं अपने आप को, अब मैंने जमहूरियत पसंद या डेमोक्रेट कहना छोड़ दिया। अच्छा, तो इस सिस्टम में हम जमहूरियत सीखने वाले हो सकते हैं। नहीं, लेकिन चंद साहब वैसे इंटरेस्टिंग कमेंट आपने किया है। आपको किस बात के हवाले से सबसे ज्यादा घुटन होती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक तो वर्करों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। एक मैं समझता हूँ कि मीडिया, सोशल मीडिया पे एक बेहंगम बदतमीज़ी ज़रूर है, कोई शक नहीं। एक लोग मतलब उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमारी रियासत की प्रायोरिटीज़ भी होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क का कॉज जब एज ए पाकिस्तानी हमें बैठ के सोचना चाहिए। हमें जो कुछ आउट ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ होता है ये नहीं होना चाहिए। उसका जवाब हमें टॉक शोज़ में बैठ के, असम्बली में बैठ के, हमें अपने मुल्क में रह के, बाहर जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमें एक पाकिस्तानी होना चाहिए और पाकिस्तान की इज़्ज़त का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं है मार कुटाई या जेलें या लोगों पे पर्चे देना या उनको उठा लेना, ये हल नहीं है। और पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है जी। पुरअमन एहतजाज अगर आप नहीं देंगे तो सफोकेशन होगी, घुटन होगी, मुआशरे में परवरिश नहीं होगी सियासी लोगों की, मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप मुआशरे को इसी तरह अपाज रख के जवान करना चाहते हैं तो पोलियो के कतरे आप पिलाते हैं ना, तो सियासी पोलियो के कतरे ये जुलूस और जलसे होते हैं। अगर आप इसके बगैर आप लोगों को जवान करेंगे, लोग परवान चढ़ाएंगे, तो आप एक अपाज जनरेशन जब परवान चढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक सेहतमंद और एक तवाना और दुनिया के साथ मुकाबला करने वाली जनरेशन, तो उसमें पॉलिटिकल जमातों को एंगेज एक दूसरे को करना चाहिए, ट्रेंड भी करना चाहिए, और हमें एजुकेटिव रोल पॉलिटिकल जमातों का होना चाहिए। ये रोल भी नहीं होना चाहिए जो पीटीआई के लीडरों का, हर वक्त गाली गलोच, हर वक्त जलाओ गिराओ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए जो हुकूमत का है। बिल्कुल हुकूमत का रोल भी गलत है। हुकूमत का रोल भी एक बाप के तौर पे होना चाहिए,
ایک ریاست ماں کی جیسی ہونی چاہیے. حکومت کا رول بھی ایسے پیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے ندیم افضل چند صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا واضح یہی تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی انگیجمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی تب تک شاید جلسوں جلوسوں سے کسی قسم کی یہ رہائیاں اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو سکیں گے. گھٹن کے ماحول کو ختم کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا ہے. اب اسی کے ساتھ جائیں گے ہم ناظرین یو ایس الیکشنز کے بعد ٹرمپ کی کیبنٹ اناؤنس ہو گئی ہے. وہاں پر کیا تاثرات اور کیا اشارے مل رہے ہیں پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, اس پر بات کریں. اب پروگرام میں ذکر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کامیابی کے بعد کور ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے آنے والی خبروں کا اور پوسٹ ٹرمپ سینیریو کا. آج ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں 2 ماہ بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کی کور ٹیم کی سلیکشن کا عمل بھی جاری ہے. اس حوالے سے سب سے اہم نام جو ہے وہ الیکٹرانک گاڑیاں بنانے والی معروف کمپنی ٹیسلا اور سوشل میڈیا ایپ ایکس کے موجودہ مالک ایلان مسک کا سامنے آیا ہے, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایلان مسک نے اس مد میں $119 ملین خرچ کیے ہیں. ایلان مسک کو امریکی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈاج کی سربراہی سونپی گئی ہے, جبکہ ان کے ساتھ سابق ریپبلکن صدارتی امیدوار وویک راماسوامی جو ہیں وہ بھی ڈاج کے شریک سربراہ ہوں گے. ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے مطابق ایلان مسک اور راماسوامی حکومتی بیوروکریسی کی اجارہ داری ختم کرنے, فضول اخراجات ختم کرنے اور وفاقی ایجنسیوں کی ساخت نئے سرے سے تشکیل دینے پر کام کریں گے. سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ کے لیے ٹرمپ کی نظر انتخاب جو ہے وہ مارکو روبیو پر ٹھہری, جو کہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے لاطینی نژاد سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیے ٹرمپ کا انتخاب مائک والٹز ہوں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں ناظرین یہ تاثر ہے کہ وہ امریکہ بھارت پارٹنرشپ کے بہت بڑے حامی ہیں. اسی طرح ٹرمپ کی جانب سے سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جان ریڈکلف کو امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا ڈائریکٹر نامزد کر دیا گیا ہے, جبکہ ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ اور اسرائیل میں سفیروں کے لیے بھی نامزدگیاں کر دی گئی ہیں, جن میں ان کی انتخابی مہم کے ایک اہم ڈونر اور ریل اسٹیٹ ٹائکون سٹیو وٹکاف بھی شامل ہیں, جن کو باضابطہ سفارتکاری یا خارجہ پالیسی کا کوئی بہرحال تجربہ نہیں ہے, جو مشرق وسطیٰ کا محاذ اب یہ سنبھالیں گے. اسی طرح مغربی کنارے کے وجود سے انکاری اور حماس سے جنگ بندی کے مخالف سابق گورنر مائک ہکوبی جان جو ہیں ان کو اسرائیل کے لیے امریکی سفیر نامزد کیا گیا ہے. یہ سلیکشنز ہمیں کیا بتا رہی ہیں اور ٹرمپ اب کس سمت میں آگے بڑھنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے ساتھ موجود ہیں ویری اسٹیمڈ امریکن فارن پالیسی آتھر اینڈ ایکسپرٹ ان ساؤتھ ایشین افیئرز, ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ ولسن سینٹر, مائیکل کوگلمین. A very warm welcome to Michael. Good evening. Good evening to you. Thank you for your time. First of all, Michael, what do you make of Trump's picks and the likely impact on South Asia? Well, if there's one thing in common between most of these picks so far, it is that we are looking at individuals who are very strong proponents of partnership with India, and they are also very tough critics of China and also Pakistan. So what this tells me at this point is that we can expect this cabinet, or at least the members that Trump has decided to pick to this point, will essentially support the status quo U.S. policy in South Asia, which is essentially reflected in the Indo-Pacific policy, which is a policy that Trump himself first came out with when he was president the first time, and it's very much about great power competition. It's very much about countering China. Okay, so India will continue, looks like that India will continue to play a major partner with the US. Is that true? Yes, though I think that would have been the case no matter who Trump's picks were, and also no matter who won the election. I think that it's quite clear now that in Washington there's a lot of strong bipartisan support for partnership with India, though indeed, that Mr. Trump has picked several individuals who are especially well known for being very robust proponents of partnership with India, and you have in one case someone who is playing a lead role in the India caucus on Capitol Hill. So these are picks that are not only proponents of partnership with India, but they also just know a lot about the US-India relationship and have been very engaged in it. Right, and if I ask you about Pakistan, how do you, what is your opinion that how can Pakistan increase its influence or somehow create a positive impact or something that Pakistan can offer to Trump's administration? If we assume that Islamabad wants relations to be good with the Trump administration, I think it does,
then I think that in that case, Pakistan is at a disadvantage because we're likely going to see Donald Trump continue what the Biden administration did and what Trump did when he was president the first time, and that is to look at South Asia, including Pakistan, through the lens of great power competition. And that means the Indo-Pacific policy will loom large. And, of course, the Indo-Pacific policy is about countering China. However, Pakistan, unlike the other countries in South Asia, is a close ally of China. So I think that really means that Pakistan is really stuck. And at the end of the day, is not really seen from a U.S. perspective, is not seen as having a role in the Indo-Pacific policy. Even though U.S. officials to this point have been ambiguous about Pakistan's role, they have not said that it is not a part of it, but they have been ambiguous about it. And that suggests to me that it could be very difficult for Pakistan to get that strategic focus, to get that type of attention in Washington with this next administration. Okay, and Michael, how would you react on currently jailed Imran's party PTI's highly placed hopes on Trump to get him out? Is it a misplaced hope, or will Trump truly do something for his friend as his party claims? I think or some of his party members claim. Right. We have to distinguish between two possible scenarios. One is where Trump actually advocates for Khan to be released and he tries to pressure the Pakistani authorities to release him. I don't think that's very likely. The second scenario, which I think is a bit more likely, is that Trump would bring up Imran Khan, that he would, in some cases, perhaps via social media or something, bring attention to Khan's plight and say that he thinks it's not right. I'm not saying that's going to happen, but I think that's more likely to happen just because, indeed, as I understand it, PTI members and supporters have met with Trump's team over the last year or so. So Trump knows about Imran Khan. He remembers him. He knows what Khan is going through. So that suggests that he may be in a position to say something about it. But I just find it hard to believe that Trump, with everything that'll be in his mind, with all of the priorities he's going to have, that he would decide to make a big issue of Imran Khan. It's not clear to me that he views Khan as a friend. This is where I'm a bit confused. I don't necessarily think that he would feel a strong incentive to go out of his way to try to make a pitch for Khan to be freed. I just don't see that to be the case. Right. Here in Pakistan, there are a lot of speculations about this. So if hypothetically speaking, if Trump were to intervene for Imran's release, who will he turn to? Which is the first scenario that you also mentioned in your previous response. Would it be MBS of Saudi Arabia, or could it be MBZ of UAE? If he gets directly involved. I mean, I think if we have to, this is purely hypothetical. If Trump decided he really did want to try to place pressure on Pakistan to get Khan freed, he would have to go to the army. I mean, that's where it comes to. I'm not sure about external involvement. I mean, one cannot rule that out for sure. The Saudis could be a factor in this regard, but again, to me, it just seems like a bit of an unrealistic scenario. Let me just make this one quick point. I think that it's a misconception to think that it's only the Biden administration, only officials of the Biden administration that were, for whatever reason, not inclined to want to help Khan, didn't feel very comfortable with him. You have to look at broader Washington. I would argue that many Republicans and Democrats did not necessarily have a good view of Khan because of some of the things he said and did in previous years, such as threatening to shoot down drones, perceptions that he was very close to the Taliban. I would argue that several of these new picks that Trump has made for his cabinet, that they wouldn't feel very fond of Khan. So I think if anything were to happen, it would have to be a unilateral move, so to speak, by Trump himself, egged on or encouraged by people close to him who know what Khan is going through. So I think it's important not to assume that just because there's a new administration that's not the Biden administration, and just because you have a new administration that's from a different party, that the policy toward Khan would change. Okay. Thank you very much. This was the viewers Michael Kugelman, Director South Asia Institute Wilson Center, और हमें ये बता रहे थे कि ट्रंप अब किस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किस तरफ, अगर हम भारत की और पाकिस्तान की और अमेरिका की बात करें तो इस इक्वेशन में भारत और पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका की बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी वही कंटिन्यू करती नजर आ रही है, उसमें कोई खास तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ माइकल ने हमें ये भी वाजे कर दिया कि ट्रंप शायद बराह रास्त डायरेक्टली इमरान खान के मामले में इंटरवीन ना करें, वो ज़रूर ये कर सकते
سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی جگہ پر عمران خان کے حوالے سے, ان کی اورڈیل کے حوالے سے کوئی مینشن کریں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات بھی مائیکل نے کی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا مینشن کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی کیمپین شروع کر سکتے ہیں, یا اگر کیمپین نہ بھی کریں کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن شاید ڈائریکٹلی عمران خان کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کریں. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.